شروع کروائیں. بہت ہی قیمتی موتی آپ تک پہنچ رہے ہیں, ان کو سمیٹنے کی کوشش کریں. جناب ہمارے نائب امیر جماعت سراجیہ جناب سید خالد منصور صاحب آپ سے مخاطب ہیں. بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ. نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم. قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. میری انتہائی نگارش یہی ہے تیرے نام سے ابتدا کرنا. امیر جماعت سراجیہ جناب ڈاکٹر مسرور اللہ شہزاد صاحب, میرے برادران, میرے بزرگ پیر بھائیوں, سامعین کرام, یہ بہنیں جو اوپر بیٹھی ہیں, ان سب کو السلام علیکم. میں نے آج تیار کر رکھا ہے کہ آج میرا جو خطاب ہے وہ بہت معمولی ہوگا, کیونکہ ہم چاروں بھائیوں نے فیصلہ یہ کیا تھا کہ ہم جو پیغام دینا چاہتے ہیں آپ لوگوں کو اس کے اندر تکرار نہیں ہوگی. ہر شخص جو ہے وہ ڈفرینٹ بات کرے گا. تو اس طریقے اختصار, ویسے بھی رسول اللہ کی حدیث ہے کہ اپنی بات اختصار سے کیا کریں. تو میں صرف چند ایک پوائنٹس آپ کے سامنے رکھوں گا, کیونکہ آج جو سب سے اہم بیان ہے وہ امیر جماعت سراجیہ کا ہے. تو سب سے پہلے تو میری طرف سے آپ سب لوگوں کو خوش آمدید, جو لوگ دور دور سے چل کر آئے ہیں اور اس بابرکت محفل کا حصہ بنے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کی کاوشوں کو قبول فرمائے اور آپ کی محبتوں کا بہت بہت شکریہ. یہ میں دل سے بات کر رہا ہوں کہ جس محبت سے اور جس عقیدت سے آپ لوگ ملتے ہیں, وہ تو جس طرح کہا جاتا ہے کہ من آنا کہ من دانا, لیکن ہم اس قابل تو نہیں ہیں, لیکن آپ کی محبتوں کا بہت شکریہ. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آج سب سے اہم مقصد کیا ہے کہ ہم اپنے دادا بزرگ جناب شاہ سراج اللہ صاحب کی عرس مبارک پہ تشریف لے کر آئے. اب عرس کا مین مقصد, اگین جس طرح میں نے کہا کہ میں ریپیٹ نہیں کروں گا, مقصد یہ ہے کہ یہ ایک تجدید عہد وفا ہے. اور وہ تجدید عہد وفا کیا ہے کہ ہم ان کی کامیابیوں کو اور انہوں نے اس سلسلے کو آگے بڑھانے کے لیے جو کاوشیں کی ہیں اس کو ہم یاد کریں اور اس سے کچھ روشنی حاصل کریں. تو یہ سلسلہ جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ بڑے دادے ابا نے شروع کیا, اور میں آپ کو اپنے تجربے کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں کہ میرا بہت لوگوں سے واسطہ رہتا ہے. 9 مہینے میں حکومت کا حصہ رہا ہوں, مجھے کوئی ایسا ادارہ نظر نہیں آتا جس کے اندر مادیت نہ ہو. کون سا ایسا ادارہ ہے جس کا مقصد جو ہے وہ کسی قسم کی کوئی مالی ریٹرن نہیں ہے. اس کا صرف ایک مقصد ہے کہ ہم نے تعلیم و تدریس کو عام کرنا ہے, ہم نے لوگوں کی نہ صرف تعلیم کرنی ہے بلکہ سب سے اہم بات ہے ان کی تربیت کرنی ہے. تو ہم جو چاروں بھائی یہاں پر موجود ہیں, نمبر 1 یہ کہ تجدید عہد وفا ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ جو بزرگوں نے یہ بیڑا اٹھایا تھا اس کے مشن کو جاری و ساری رکھیں گے. کہ جیسا کہ اقبال نے کہا کہ آئے اشاق میں وعدہ فردہ لے کر, اب انہیں ڈھونڈ چرا کے دیوا دے گا. تو یہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو بزرگان دین ہیں جو مدفن ہیں وہاں پر, ان کی برکت ہے یہاں پر, اور ان کے جو کارنامے نمایاں ہیں جس کی وجہ سے ماشاءاللہ یہ سلسلہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. جیسا کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں, ادھر ڈوبے ادھر نکلے, ادھر ڈوبے ادھر نکلے, تو ان کی یاد ہمیشہ تازہ رہے گی. اور اس کا مقصد یہ تھا کہ انہوں نے بغیر کسی مقصد کے, اپنی ذاتی مقصد کے اپنی زندگی کو وقف کر دیا تاکہ وہ ملک و قوم کی خدمت کریں. اور جیسا میں نے لاسٹ ٹائم بھی کہا تھا کہ میرا جو مین مقصد تھا کہ جا کر وہ سی پیک کو آگے لے کر جانا, وہ صرف ایک واحد مقصد تھا کہ بغیر کسی تنخواہ کے وہاں پر کام کرنا ہے اور ملک و قوم کی خدمت کرنا. اب اس سلسلے کو جاری رکھنے کے لیے شروع کے اندر ہم لوگوں نے خواب دیکھا کہ اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے. تو سب سے پہلے تو میں اس پوری جماعت کا, خاص طور پر جو اس کمیٹی ہے, اور اس کے علاوہ ہم نے یہ دیکھا کہ کس طریقے کے ساتھ ہم اپنی پریزنس کو, اپنی موجودگی کو بڑھائیں. تو 2 چیزیں سامنے آئیں. وہ خواب کیا تھا کہ سب سے پہلے وہ کمرہ
جس کے اندر ہمارے بزرگ بیٹھا کرتے تھے، جس کے اندر آج وہ لوگوں سے ملا کرتے تھے، اس کو ایک اسلامی طور طریقے سے نکھار پیدا کرنا. تو مجھے بہت خوشی ہے کہ آج امیر جماعت سراجیہ نے سب سے پہلے اس کا افتتاح کیا، اور اس کا نام ہے مرکز جماعت سراجیہ، اور اس کا نام ہے دیوان سراجیہ. تو اس دیوان سراجیہ کو جن لوگوں نے ڈیزائن کیا، جن لوگوں نے دن رات اس کی سپرویژن کی، جن کانٹریکٹرز نے اس پہ کام کیا، میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس کے جزائے خیر عطا فرمائے. اور میرے ساتھ ایک دفعہ نعرہ لگائیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. اس کے بعد دو اہم چیزیں یہ تھیں کہ جب بھی ہمیں بلایا جاتا تھا، خاص طور پر میری ذمہ داری، شاہ صاحب یہاں پہ بیٹھے ہیں، انہوں نے کہا تھا جی آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ نے ڈاکٹر صاحب کی موجودگی کو یہاں پر لازم کرنا ہے. شاہ صاحب میں نے وعدہ اپنا پورا کر دیا ہے، اور جماعت گواہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ یہاں پر موجود ہیں، اور میں اس قدر خوش ہوں کہ میں سمجھتا ہوں کہ میرا جو سب سے اہم مقصد تھا وہ تو ایک پورا ہو گیا. دوسرا مقصد کیا تھا کہ جب بھی ہم ڈاکٹر صاحب کو کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب آپ آئیں، کیونکہ یہ جو ہے نا یہ رکن ہے سب سے اہم، کیونکہ جو سلسلہ ہے اس کی کنٹینیوٹی، اس کو جاری ساری رکھنے کی ذمہ داری ان کی ہے. ہم تو صرف ان کو سپورٹ کرنے کے لیے، اور جتنی بھی کمیٹیز یہاں پر کام کرتی ہیں وہ بھی ڈاکٹر صاحب کے مشن کو آگے چلانے کے لیے. تو مسئلہ یہ ہوتا تھا کہ جب یہاں پر آتے ہیں تو ہمیں اگر ہوٹل میں رکنا پڑتا ہے تو اس کے لیے جو ہے وہ بڑی تکلیف دہ بات ہوتی تھی، اور وہاں پر وہ بات بھی نہیں بنتی تھی کہ ہوٹل یہاں سے دور ہے، مرکز سے دور ہے. تو وہ دوسرا خواب یہ دیکھا کہ یہاں پر ہم اپنا ایک گھر کاشانہ حق جو ہے اس کو ڈیزائن کر کے بنایا جائے. تو یہاں پر اللہ کا بڑا فضل ہے کہ چچیان کے زمانے میں ڈاکٹر صاحب اور چچیان نے ایک چھوٹا سا پلاٹ کیا ہوا تھا، تو اس کو بھی بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ ڈیزائن کر پایا تقریب تک پہنچایا گیا. اور اگین 4 تاریخ کو ڈاکٹر صاحب نے اس کا بھی افتتاح کیا. تو دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس گھر کو رحمتوں اور برکتوں سے بھر دے. اور اب ڈاکٹر صاحب کے پاس کوئی ایکسکیوز نہیں ہے کہ میں یہاں پر اس لیے نہیں آؤں گا، یہاں وہ ہوٹل میں رہنا پڑے گا. اچھا فلائٹ کے لیے، اچھا اور یہ اس کے اندر ایک جسے انگریزی میں کہتے ہیں جنس ہے کہ جب بھی ڈاکٹر صاحب کو ان کے چچیان کے زمانے میں بھی یہ ہوتا تھا کہ وہ کہتے تھے تم نے آنا ہے، لیکن سردیوں کے عرص پہ جب آنا ہوتا تھا تو یہاں پر وہ بادل ایسے آ جاتے تھے یا دھند ایسے ہو جاتی تھی کہ جو آپ کی فلائٹ ہے وہ ڈیلے ہو جاتی تھی. تو اب آتے پر بھی ایک جہاز ایسا ہوا کہ جب وہ چلنے کے لیے ہر چیز تیار تھی تو پتہ چلا اس ٹائر پنکچر ہو گئے، اور اس کے بعد اسی دن عمران خان نے بھی یہاں پر آنا تھا تو فلائٹ 1 گھنٹہ لیٹ ہو گئی. تو جب یہ پہنچے انہوں نے کہا دیکھو یار میں تمہیں کہتا ہوں نا کہ میرے آنے میں کچھ نہ کوئی مسئلہ ہے. تو میں نے ڈاکٹر صاحب کو یہ گزارش کی ہے کہ اب اللہ کا نام لے کر ایک اپنا جیٹ لے لیں، اور وہ جیٹ جو ہوگا پھر آپ کے پاس کسی قسم کی کوئی نہیں گی، جب چاہا اس کو اڑا لیا اور جب چاہا اس کو اتار لیا. اور انشاءاللہ تعالیٰ جو ماشاءاللہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا ہے تو یہ کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے، لیکن جو سبق ہم نے حاصل کیا ہے، ہم لوگ بہت ہی ڈاؤن ٹو ارتھ لوگ ہیں کہ دنیاوی چیزیں جو ہے نا ہمیں زیب نہیں دیتی، لیکن مذاق اپنی طرف. لیکن میرا خیال یہ ہے کہ جو 2 ہم لوگوں نے چیزوں کا افتتاح کیا ہے، جس کو دیوان سراجیہ اور اس کے بعد کاشانہ ہے، اور تیسری چیز ڈاکٹر صاحب جو آپ کے نہ صرف امیر جماعت سراجیہ ہیں بلکہ مجھے یہ بڑے فخر سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ پاکستان کے سب سے نامور آنکھوں کے ڈاکٹر ہیں. اور جس وقت انہوں نے وہ پہلے تھی المنصور ڈسپینسری، اب ہم نے اس کو اپ گریڈ کر دیا ہے، اب اس کا نام ہے المنصور کلینک. اور کلینک اس لیے کیا ہے کہ اس کی اب اپ گریڈیشن ہو گئی ہے، اس کی ٹرانسفارمیشن ہو گئی ہے. میں آپ سب لوگوں کو کہوں گا کہ اس کو بھی جس پروفیشنل طریقے سے ڈیزائن کر کے ڈیکوریٹ کیا گیا ہے، آپ جاتے ہوئے ضرور اس کا جا کے اس کو ذرا دیکھیں. اور اس چیز کو مجھے بہت یقین ہے کہ آپ لوگوں کو بڑی خوشی ہوگی. اب اس میں وہاں پر سارے جماعت کے لوگوں کے لیے اور جو ہمارے آس پاس کے لوگ ہیں ان سب کو فری ان کا علاج ہوگا. جس طرح رسول اللہ کی حدیث ہے ابدا بمتاؤ، اس سے شروع کرو جس کا نام رفتہ تمہارے سامنے ہے. تو ہمارے جتنی آس پاس کی آبادی رہتی ہے اور اس کو ہم جس طریقے کے ساتھ ذمہ داری ہے، آپ نے توقیر صاحب سے ماشاءاللہ نام بھی سنی، اس کے علاوہ یہ ماشاءاللہ جو پاکستان کی بڑی دوائیوں کی کمپنی ہے اس کے یہ مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں. تو ان کو ذمہ داری یہ دی ہے کہ یہاں پر آج کے بعد دوائیوں کی انشاءاللہ کمی نہیں ہوگی. اور یہ جو آج ان کو مرید بنایا گیا ہے تو ڈاکٹر صاحب آج ان سے یہ بھی عہد لے لیں کہ یہ دوائیاں جو ہے نا یہ لے کر آئیں گے
اور اس کے علاوہ انہوں نے ایک چیز اور کی ہے کہ یہاں پر آپ کیمپس لگا کریں. کیمپس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ میں ذمہ داری دوں گا شیخ صاحب کو اور جو آپ کی جماعت ہے کہ آپ جن لوگوں کے پاس کوئی خدا نہ خواستہ دائمی بیماریاں ہیں تو اس کا کوئی حساب کتاب رکھیں اور پھر رابطہ قائم کریں توقیر صاحب سے. تو وہ کبھی اسکن کا کیمپ ہوگا, کبھی آنکھوں کا کیمپ ہوگا. اور سب سے بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ دسمبر میں جب ڈاکٹر صاحب آئیں گے تو یہ جس کلینک کا میں تذکرہ کر رہا ہوں تو وہاں پر آپریشن تھیٹر بھی بنا دیا گیا ہے. تو انشاءاللہ جتنے پیر بھائی اپنے گاؤں میں مودی کے جو مریض ہیں تو ان کو بڑے ابا جی کی بہت دعا ہے. اور جس وقت انہوں نے اپنا میڈیکل شروع کیا تھا میں اس چیز کا گواہ ہوں. وہ سب کو بتایا کرتے تھے جب انہوں نے میڈیکل کالج میں داخلہ لیا وہ کہتے تھے میرا شہزاد آنکھوں کا ڈاکٹر بنے گا. تو اب ان کے ہاتھ میں اتنی اللہ تعالیٰ نے شفا دی ہے اور مجھے یہ کہنا نہیں چاہیے خود نمائی نہیں شیوائے ارباب وفا, جن کو جلنا ہو وہ گمنام سے جل جاتے ہیں. تو وہ اتنا رفائی کام ڈاکٹر صاحب کرتے ہیں. اور وہاں پر اگر کوئی شخص آتا ہے جس کو کوئی آنکھوں کی بیماری ہو کہتا ہے ڈاکٹر صاحب اس میں پیسے نہیں ہیں تو کہتے ہیں میں نے آپ سے پیسے مانگے کر. تو آپ لوگ کراچی کے اندر آئیے اور کراچی کی ایڈمنسٹریشن یہ جو جماعت کے سیکرٹری صاحب ہیں وہ خود وہاں پر اس کو ایڈمنسٹریٹ کرتے ہیں. تو یہ ایک میں بتا رہا ہوں کہ یہ جو ویژن تھی کہ اس سلسلے کو جاری و ساری رکھنے کے لیے ہمیں فنڈامنٹلی کیا کرنا ہے کہ وہ چیزیں ماشاءاللہ میں بہت خوش ہوں کہ اس کا افتتاح بھی ہو گیا اور وہ ماضی وجود میں آ گئی. اب نیکسٹ اسٹیپ کیا ہے, اگین میں ریپیٹ نہیں کروں گا. اب یہ ہے کہ ہم نے آپ سب کے سامنے اس چیز کا عہد کر رہے ہیں کہ یہ مشن نہ صرف جاری و ساری رہے گا بلکہ اس کو ہم نے ٹوٹلی ٹرانسفارم کرنا ہے. اور ٹرانسفارمیشن کا مقصد کیا ہے کہ اس کے اندر ایک مقصدیت پیدا کرنی ہے. ہم نے اسکولوں کا دورہ کیا اور وہاں پر ٹیچرز کو بھی کہا کہ آپ بچوں کو تعلیم تو دے رہے ہیں تو ان کو رٹا نہ لگوائیں, ان کو یہ بتائیں کہ وہ کیا پڑھ رہے ہیں کیوں پڑھ رہے ہیں تاکہ اس مدرسے سے جب وہ نکلیں تو وہ ایک نہ صرف اچھے مسلمان ہوں بلکہ وہ ایک بہترین ایک شہری بھی ثابت ہو. کیونکہ اس وقت ہمارا معاشرہ جس قسم کی فقدان ہے جس معاشرے کے اندر, تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے پاکستان کو قائم رکھے. آج 6 ستمبر ہے, یوم دفاع ہے. اللہ تعالیٰ ہماری فوج کو بھی حوصلہ دے. اور اس وقت جو ملک کے اندر سیاسی اور معاشی بدحالی ہے تو یہ ایک بہت بڑی بابرکت محفل ہے. آئیے مل کے دعا کریں کہ یا اللہ ہمارے ملک کو زندہ و سلامت رکھا. یا اللہ ہمیں جو اس وقت ہماری جو سیاسی طور پر جو چیزیں ہیں ان کو بالائے طاق رکھ کر سب سے پہلے ہم نے اپنے ملک کو بچانا ہے. اگر ملک ہے تو ہم ہیں. اور یہ جو ادارے ہیں یہ سب اپنے تئیں خدمت کرتے رہیں گے, اس سے معاشرہ انشاءاللہ تعالیٰ ایک سامنے بڑھ کر آئے گا. تو میں صرف آپ کو ایک ایگزامپل یہ دے دوں کہ جس ادارے کی ہم لوگ بات کر رہے ہیں اور مجھے کہا تھا یہ شیخ صاحب نے بھی, میں بھی آپ سے اپیل کر دوں کہ یہ اتنے اچھے اسکول ہیں. یہ جو چاروں بھائی آپ کے سامنے بیٹھے ہیں یہ سب اسی ادارے کے فارغ ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ادارے کے اندر جان ہے. اور ہمیں ایک باقاعدہ خواب دیا گیا تھا ہمارے والد ہمارے چچا نے کہ کس نے کیا بننا ہے. کہ آپ دیکھیں لیس الانسان الا ما سعى, انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس نے کوشش کی. تو آپ لوگ اپنی ایسپریشن کو بڑھائیں کہ آپ بننا کیا چاہتے ہیں, آپ کس طریقے سے ملک و قوم کی خدمت کرنا چاہتے ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ آپ اس کے اندر کبھی بھی آپ اسے پیچھا نہیں رہیں. تو آج میں چند لوگوں کا یہاں پر تذکرہ کرنا چاہتا ہوں کہ اگین جن لوگوں نے ان ساری کاوشوں میں ہمیں ساتھ دیا, دن رات یہاں پر انہوں نے محنت کی, چاہے وہ اس کمیٹی ہو, یہاں ہم نے کمیٹی بنائی تھی اس کا نام تھا بلڈنگ کمیٹی. اور بلڈنگ کمیٹی کا کام یہ تھا کہ کانٹریکٹر سے کام لینا. اور اس کے بعد ہماری جماعت کے 2 نوجوان بچے ہیں ان کا میں خاص طور پر تذکرہ کرنا چاہوں گا. وہ ہمارے جو پیر بھائی تھے تجمل حسین شاہ صاحب, ان کے پوتے ہیں, ایک کا نام اویس ہے دوسرے کا نام مہاد ہے. ان لوگوں نے اتنی انتھک محنت کی ہے اور ان کو میں نے یہ چیلنج دیا تھا کہ اس کورس کے اندر ہم سارے خاندان کو لے کر آئیں گے. اور ماشاءاللہ اس وقت ہماری 3 بہنیں جو ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی صحت و حیات ہے, وہ بھی ہمارے ساتھ آئی ہیں. تو ایک پوری فیملی یہاں پر آئی ہے اور میں نے کہا تھا کہ ہمارا پیغام کا شان حق پہ ہوگا. تو ان کا بھی بہت شکریہ. جناب شیخ صاحب دن رات محنت کرتے ہیں. شیخ صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا. اسی طرح اللہ تعالیٰ آپ کے جذبے کو قائم و دائم رکھے. اور جتنے بھی لوگ یہاں پر اس سلسلے سے جڑے ہوئے ہیں اس کو مادیت لحاظ سے نہ دیکھیں. میں شیخ صاحب اور ان کے بھائیوں سے ملا تھا, میں نے کہا تھا کہ آپ کاروباری لوگ ہیں, آپ انویسٹمنٹ کرتے ہیں اور انویسٹمنٹ جو ہے وہ مادیت کے لیے ہے. کیا آپ نے سوچا کہ وہ انویسٹمنٹ کون سی ہے
جو روحانی طور پر آپ کریں گے، کیونکہ جو دائمی زندگی ہے وہ تو وہ ہے کہ جو کہ آپ کو انتقال کے بعد ملتی ہے. اس لیے جس وقت آپ کی جان اللہ تعالیٰ کھینچ دیتا ہے تو ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ انتقال. انتقال کا کیا مطلب ہے کہ آپ شفٹ ہو رہے ہیں اس مادی زندگی سے پرماننٹ زندگی کی طرف. تو وہ ایک ایسی زندگی ہے جس میں جو بھی شخص انویسٹمنٹ کرے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے کوئی ہے جو مجھے کوئی قرض دے، قرض حسنہ دے، اور ایک کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کو 10 کر کے دیکھتا ہے. ہم نے اپنی ذاتی زندگی میں نہیں دیکھا. آخر میں ایک چھوٹی سی دعا ہے اپنے ملک کے لیے، کیونکہ جس ملک کے اندر ہم لوگ بستے ہیں تو میں آپ لوگوں سے بھی یہ دعا کرتا ہوں کہ اس وقت ہمارا ملک جو ہے بہت بے چینی کا شکار ہے. 2010 میں بہت بڑا سیلاب آیا تھا، بہت سے لوگ، فصلیں ہماری ضائع ہو گئی تھیں. 220 کروڑ کی آبادی ہے اور جس کا ہم کہتے ہیں کہ فوڈ سیکیورٹی. تو اس وقت میں دیکھ رہا ہوں کہ آگے بہت بڑے بڑے چیلنجز ہیں. ہم لوگ بال بچے ہیں اپنے ڈیفالٹ سے، اور اگر کوئی ملک جو ڈیفالٹ ہو جاتا ہے تو اللہ جانے کے ٹیکس فار ایور کہ اس کو واپس لانا. تو سیلاب زدگان کی مدد کرنے کے لیے جتنی بھی آپ کی کوشش ہے، کیونکہ جو آپ صدقہ جاریہ کے طور پر دیتے ہیں، اگر آپ 1 روپیہ دے سکتے ہیں سیلاب کے لیے تو ضرور دیں. اور دعا تو ہم سب لوگ کریں گے. یہ بہت پرانی محفل ہے، آخر میں ڈاکٹر صاحب خود بھی دعا کریں گے. اور آپ لوگوں سے میری گزارش یہ ہے کہ میں رپیٹ نہیں کروں گا، لیکن حقوق العباد اور حقوق اللہ پہ توجہ دیں. اور جب یہاں پر آئیں تو کسی مقصدیت کے ساتھ آئیں کہ جب آپ واپس جائیں تو آپ لوگ ہمارے ایک ایمبیسڈر ہیں. تو آپ لوگ اپنے معاشرے کے لیے ایک رول ماڈل ہونے چاہیے کہ میرا تعلق جو ہے وہ جماعت اسراجیہ سے. تو آخر میں جیسے میں نے کہا کہ ایک دعائیہ چھوٹا سا قطعہ ہے کہ وہ میں پڑھ کے آپ سے اجازت چاہوں گا کہ خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو. یہاں جو پھول کھلے وہ کھلا رہے برسوں، یہاں خزاں کو گزرنے کی بھی مجال نہ ہو. یہاں جو سبزہ اگے وہ ہمیشہ سبز رہے، اور ایسا سبز کہ جس کی کوئی مثال نہ ہو. گھنی گھٹائیں یہاں ایسی بارشیں برسائیں کہ پتھروں سے بھی روئی کی مہار نہ ہو. خدا کرے کہ نہ خم ہو سرے وقار وطن، اور اس کے حسن کو تشویش ماہ و سال نہ ہو. ہر ایک فرد ہو تہذیب و فن کا اوج کمال، کوئی ملول نہ ہو، کوئی خستہ حال نہ ہو. اور خدا کرے میرے ایک بھی ہم وطن کے لیے حیات ظلم نہ ہو، زندگی وبال نہ ہو. وما علینا الا البلاغ.